يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے منظر جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم سرے خیبر پڑا اٹھنے کا اب نہیں
ملتا ہے اللہ جل وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک کل خالق لم یزل کا کروڑ شکر ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنے دربار میں حاضر ہو کر پھر ایک مرتبہ نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے، آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر۔ احباب اسی وقار ماہ رجب المرجب کا مہینہ عظمت و رفعت و شانوں والا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے کی 9 تاریخ ہو گئی ہے اور اسی ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہوئی۔ احباب اسی وقت یوں تو اللہ رب العالمین نے ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال عظمت والا بنایا ہے۔ ہر دن، ہر زمانہ اس کے ہاں عزت اور عظمت والا ہے، لیکن سال کے اندر 12 مہینے اور 12 مہینوں میں کچھ ایسے مہینے اور ان میں کچھ ایسے دن اور ایسی راتیں ہیں کہ جو دوسرے دنوں سے، دوسرے مہینوں سے بہت زیادہ مرتبے، شان، رفعت اور عظمت کے حامل ہیں۔ جہاں کی ساری چیزیں ہیں وہاں کچھ مہینے اللہ رب العالمین نے ایسے بنائے کہ جن کی وجہ سے انسان کے عمل کو اللہ نے بہت زیادہ وسیع فرما دیا، اور ان مہینوں کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو عزتیں اور عظمتیں عطا کی۔ لیکن اسی سال کے مہینوں کے اندر کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں کو، جن مہینوں کو، جن دنوں کو اللہ نے اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ عزت عطا فرمائی۔ ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل کیا۔ آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ عزت اور شان والی ہے۔ یعنی بتایا یہ کہ اس رات کے اندر کوئی بندہ مومن اگر کوئی ایک عمل، کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کی وہ نیکی اس کو 1000 مہینوں کے برابر اس کا ثواب اس سے ملے گا۔ تو اب اس رات سے لوگوں کو، انسانوں کو عزت مل گئی کہ کوئی بندہ 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، جتنا مقام مرتبہ اسے ملے گا اتنا رات سے ایک لیلۃ القدر کے اندر مل جائے گا۔ پھر اسی طرح کئی اور ایسی راتیں، ماہ رمضان کا مہینہ، سارے مہینوں سے اس کا عمل ثواب زیادہ۔ ربیع الاول، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ پھر فرمایا 4 حرمت والے مہینے،
ان کے اندر کوئی بھی شریعت سے ہٹ کر حرمت والا کام نہیں کرنا ہے، وہ عزت والے مہینے ہیں۔ اب ان مہینوں سے اللہ نے لوگوں کو، بندوں کو عزتیں عطا فرمائی، لیکن کچھ بندے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان مہینوں کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی۔ 12 ربیع الاول کو حضور دنیا میں تشریف لائے تو 12 ربیع الاول کو ساری عیدوں سے بڑی عید قرار دے دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، جہاں اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کا عظیم تحفہ عطا کر کے عزت بخشی، جنگ و جدال حرام کر کے اس مہینے کو حرمت والا بنا کے عزت اور عظمت بخشی۔ وہی اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب سید العرب، آپ کو دنیا کے اندر رہ کر بیت اللہ کے اندر آپ کی ولادت و شہادت کروا کر اس مہینوں کو عزت عطا فرما دی ہے۔ کون؟ حضرت علی، جو ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور کی چچا زاد بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں اور داماد رسول ہیں، مسلمانوں کے چوتھے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، جنہیں دنیا شیر خدا مشکل کشا کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی ولادت و شہادت کے بارے میں مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے لکھا کہ عام الفیل کے 30 سال بعد اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال قبل آپ کی ولادت و شہادت مکہ معظمہ کے اندر اور 13 رجب المرجب کو عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ آپ کی ولادت و شہادت وہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور صحابی، ان کے بارے میں کئی لوگوں نے لکھا کہ ان کی ولادت و شہادت ہوئی، لیکن مستند اور سکہ راویوں سے آپ کی ولادت و شہادت کے متعلق یہ دلائل ملتے ہیں کہ آپ کی ولادت و شہادت عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور حضرت علی کو یہ بھی شان حاصل ہے کہ آپ بنو ہاشم کے اندر پہلے وہ شخص ہیں کہ جو پہلے ہاشمی ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے۔ یوں تو نبی پاک علیہ السلام بھی قبیلہ بنو ہاشم سے، خاندان بنو ہاشم سے، لیکن حضرت علی کی یہ شان ہے کہ آپ ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں۔ یہ اعزاز سب سے پہلے آپ کو نصیب ہوا، آپ کے حصے میں۔ عرب کے اندر عورتوں کا رواج ہوتا تھا کہ وہ رجب کے مہینے کے اندر 10 سے لے کر 15 رجب تک بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اب تو جو ہے وہ حجاج کرام ذی الحجہ کے اندر بیت اللہ کا طواف حج ادا کرتے ہیں، تو اس وقت عرب کے اندر لوگ بیت اللہ کی زیارت، حرم کا طواف کیا کرتے تھے، تو عورتوں کے لیے یہ دن مخصوص کیے جاتے تھے کہ 10 سے لے کر 15 رجب المرجب کے اندر عورتیں بیت اللہ کا طواف کریں گی۔ اسی عالم میں، اسی آزما میں آپ کی والدہ مالکہ حضرت
فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہی تھی، آپ حاملہ تھی تو آپ کو درد شکم محسوس ہوا کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو اس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، آپ نے حرم سے باہر نکلنا چاہا، جو ہی جب حرم سے باہر نکلی تو خاتم غیب سے آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ کعبہ کا دروازہ کبھی نہیں کھلا کرتا تھا، لیکن جس وقت حضرت علی کی ماں کو درد شکم ہوا، آپ نے باہر جانے کا قصد کیا، ارادہ کیا، خاتم غیب سے آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، تجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، حرم کے اندر داخل ہو جا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی دیوار پھٹ گئی، آپ اس کے اندر تشریف لے جاتی ہیں، اس کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہ دیوار پھر بند ہو جاتی ہے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا۔ یہ جو 10-11 رجب المرکب سے لے کر 15 رجب تک کے جو دن ہوتے تھے، ان دنوں میں بیت اللہ کا دروازہ کھول کے لوگ اندر جا کے وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، منتیں مانگا کرتے تھے، اپنی دعائیں کرتے تھے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ دروازہ نہیں کھلا تھا، دیوار کھلی تھی، آپ اندر چلے گئی۔ اب اس واقعے کو لکھنے والے ایک دو نہیں، درجنوں محدثین نے لکھا ہے۔ امام حاکم نیشابوری نے مستدرک الحاکم کے اندر لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب المرکب کو بروز جمعہ عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ امام ذہبی علیہ رحمہ نے مستدرک الحاکم کی تحریر کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ آپ کی ولادت مساجد عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ ملا علی قاری جیسے عظیم فقیہ اور عظیم محدث نے الشفاء شریف کے اندر شرح شفاء کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مساجد عین کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ علامہ حسن بن مومن شبلندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نور الابصار کے اندر لکھتے ہیں کہ آج حضرت علی کی ولادت مساجد کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفاء کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مساجد 13 رجب المرکب کو بروز جمعہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ یہی نہیں، حضرت امام عبد الرحمن ملا جانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شواہد النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت مساجد کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مساجد کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ محدث ابن جوزی جیسا فقیہ اور اتنا قائل کا محدث، وہ اپنی کتاب تذکرۃ الحوائج کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مساجد 13 رجب المرکب کو اور آمن فیل کے 30 سال بعد اور بیسط نبوی سے 10 سال قبل عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوتی ہے۔ اتنے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضور کی امی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ واجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی کہ آپ کو درد شکم ہوا، بچے کی ولادت کا احساس ہوا، کعبہ سے باہر جانے لگی، آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، تجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کعبہ کے اندر داخل ہو جا۔ ان سارے محدثین نے نقل کیا ہے بیت اللہ کی دیوار پھٹ گئی، آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں، وہاں جا کے دیوار بند ہو جاتی ہے۔ اب حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے، جب ولادت ہوئی بچے کو لے کے باہر آنے لگی، عورتوں نے دیکھا، ساری عورتیں حیران ہو گئی۔ آگے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات
اب میرے حرم سے میرے گھر سے باہر نکل جا. لیکن علی کی ماں کو بتایا جا رہا کہ تو میرے حرم میں میرے گھر میں داخل ہو جا. میں نے پوچھا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ تو نبی ہے، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی عزت والا ہے، وہ بڑے مقام والا ہے، اس کی ماں کو باہر کیوں جانے کا حکم دیا؟ ادھر علی کی ماں کو بیت اللہ کے اندر جانے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا لوگوں سنو، اس لیے وہ آنے والا میرا نبی ہے، بغیر باپ کی دنیا میں آئے گا. جب میرے گھر اس کی پیدائش ہوگی، جب پیر اس کی ماں لے کے جائے گی، لوگ اعتراض کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، تانے دیں گے کہ یہ دیکھو اللہ کے گھر میں رکھی ہے، بغیر شوہر کے بیٹا لے آئی ہے. میرے نبی کی ماں کو، اپنے نبی کی عظمت کو، اپنے نبی کی شان کو بہتان ترازیوں سے، تہمتیں لگانے سے پاک کرنے کے لیے اس کی ماں کو اپنے حرم، اپنے گھر سے باہر کر دیا. لیکن یا اللہ یہ تو آنے والا اپنا نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، بلکہ یہ تیرے نبی کی امت کا ایک عام ولی ہوگا، تیرے نبی کا صحابی ہوگا. اللہ اسے اپنے گھر میں کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا لوگوں اس لیے تاکہ دنیا کو یہ بتا دو کہ علی اتنی شان والا ہے، علی اتنی عظمت والا ہے. اس علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوگی، پھر یہی علی ایک وقت آئے گا میری اس گھر کو میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہو کر ان بتوں سے پاک فرمائے گا. کعبہ ہے جس کی چاہے ولادت، وہ شیر وہ شیر خور مسجد میں پا گیا جو شہادت، وہ تاجدار ادائے احمد مرسل، ادائے مولا علی، ادائے سرور عالم، ادائے مولا علی. اور میرے نبی، میں نے پوچھا یا اللہ جب عورت بیٹے کو جنم دیتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، وہ پلید ہوتی ہے. اللہ تیرا گھر جو عظمت والا ہے، تیرا کعبہ بڑا پاکیزہ گھر ہے، لیکن میرے اللہ جب یہ دنیا کی عورت تیرے گھر میں اپنے بیٹے کو پیدا کرے گی، مولا کیا تیرا گھر ناپاک نہیں ہوگا؟ فرمایا لوگوں، دنیا والوں، تمہیں یہی تو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ علی کو میں پاک پیدا فرماؤں گا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ علی مجھے اور تجھے اللہ نے یہ اجازت دی ہے کیونکہ حالت جنابت میں علی کی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، تیرے سوا کوئی حالت مسجد میں، جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہوگا. امام ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی کے اندر نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے اور علی کے سوا حالت جنابت میں کوئی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب جو بھی بندہ ناپاک ہوتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک پاک نہ ہو. لیکن مولا علی کی شان اور عظمت یہ ہے، فرمایا ہے علی کے لیے اللہ نے یہ اجازت فرما دی کہ علی بغیر حالت جنابت میں مسجد کے اندر داخل ہو سکتا ہے. خالق کائنات نے قرآن کریم کی بے شمار ایسی آیات ہیں جو حضرت علی کی شان میں نازل فرمائی ہے. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا اللہ تعالی اور رسول پاک اور وہ اہل ایمان تمہارے دوست اور مددگار ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور در حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں. علامہ علوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، سائل نے سوال کیا صلیت معا، اور حضرت ابو ذر غفاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے
صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم صلاۃ الظہر فسعى سائر فی المسجد. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی معیت میں مسجد نبوی میں نماز ظہر ادا کر رہا تھا. ایک سائل آیا, اس نے سوال کیا, فلم یؤتہ احد, کہ مجھے کچھ دیا جائے. فرفع السائل یدہ الی السماء, کہ سائل نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا کہ مجھے سوالی ہو, مجھے کچھ عطا کیا جائے. وقال اللہم اسجدنی سألت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اے اللہ, میں نے تیرے رسول کی مسجد میں سوال کیا ہے. تو فرماتے ہیں فما اعطانی ھذا شیئا, کہ مجھے کسی نے کوئی چیز عطا نہیں کی. وعلی کان راکعا, فرماتے ہیں علی اس وقت حالت رکوع میں تھے. وما الیہ بجنسیہ, آپ نے اس کی طرف اپنی انگلی چھو کی, اس کا اشارہ کیا. علی شبنی وقام فیہا حاتما, کہ اس کے اوپر شبنی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آپ نے اپنی انگلی پر. فاقبل السائل, اور سائل آگے بڑھا. حتی اخذ الحاتم, جہاں تک نے اس نے اپنی انگلی سے, حضرت علی کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکال لی. حالت رکوع میں تھے. علامہ علوسی علیہ رحمۃ لکھتے ہیں کہ جب آپ کے ہاتھ سے سائل نے وہ انگوٹھی اتاری جس پر حضور علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا, تو تلا حاضر آیا. فرمایا یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اور آپ کی عزت اور آپ کے مرتبے کے اندر اللہ نے نازل فرما دی کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں, آپ نے سواری کو وہاں سے خالی نہیں لٹایا. یہ حضرت علی کی اتنی شان ہے. ہر صحابی کا اپنا مقام, ہر صحابی کا اپنا مرتبہ, اپنا رتبہ ہے, لیکن حضرت علی کی اپنی شان ہے. ہمارا یہ ایمان, یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی کو ہے شن کے امام, حضرت عثمان غنی ہے, حضرت فاروق اعظم ہے, حضرت ابوبکر صدیق ہے, لیکن اس علی کی بھی شان اور عظمت اپنی جگہ ہے. حضور کا ہر صحابی شان والا ہے, ہر صحابی عظمت والا ہے, ہر صحابی کا اپنا مقام ہے, ہر صحابی کی اپنی عظمتیں ہیں, لیکن جو شان, جو عزت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اس کے نبی نے عطا فرمائی ہے, اس کا اپنا ایک وقر ہی مقام ہے. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. فرمایا علی یہ سب نبی پاک علیہ السلام نے مواقعات مدینہ فرمایا, ہر کسی کو سب کا بھائی بھائی بنایا. تو حضرت علی کو فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. امام ترمذی نے نقل کیا کہ علی تو جنت میں بھی میرا ساتھی, دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے, اور جنت میں بھی میرا ساتھی ہے. حضرت علی کی شان, عظمت کے اندر قرآن کے اندر 350 کے قریب آیات نازل ہوئی. اتنی بڑی شان, اتنا بڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. اور اللہ نے علم بھی اتنا عطا فرمایا. میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ مدینہ تو علم وعلی بابها, فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عائشہ آج نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے میں ہو کے آ رہا ہوں, تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا النظر وجه علی عبادہ. فرمایا عائشہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے حضور یہ بات تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آج جو لوگ موجود ہیں وہ حضرت علی کو دیکھ لیں گے, جن لوگوں نے نہیں دیکھنا ہوگا, جو حضرت علی کے بعد آئیں گے, ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا عائشہ
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ابا کو ظہور بتائیے، فرمایا عائشہ، نبی پاک نے فرمایا ہے ذکر ولی العبادہ، فرمایا عائشہ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، سارے دن میں صدا لگاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا علی تیرے کام کی وجہ سے، تیری وجہ سے مومن اور منافق کی پہچان ہو جائے گی۔ یا نبی اللہ وہ کیسے؟ فرمایا علی جب تیرا نام لیا جائے گا، تیرا نام سن کے جس کے چہرے پہ خوشی آئے گی، جس کا چہرہ کھل اٹھے گا، سمجھ لینا وہ پکا مومن ہے۔ علی جس کے چہرے پہ کروٹ، جس کے ماتھے پہ بل پڑ جائے، جس کا چہرہ تیرا نام سن کے، تیرا ذکر سن کے مرجھا جائے، علی سمجھ لینا وہ پکا منافق ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، سارے مل کے صدا لگائیں، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، نظر وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ذکر ولی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ منظر فضائے دہر، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس شمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ حضور تاجدار گولہ نصیر ملت پیر نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں جہاں بھی کی سمت بھی دیکھتا ہوں مجھے سارے جہان میں حضرت علی کا نظارہ نظر آتا ہے کہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں ہم تقدیر پہنچانے والا علی کا لال ہے، نبی کا نواسا ہے۔ کربلا اگر وہاں قربانی نہ دی جاتی، اسلام نہ بچایا جاتا، آج کائنات کی کوئی چیز بھی قائم نہ رہتی، نہ آپ نہ میں نہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے آپ بول کے فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس شمت بھی دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے تیرے علم کی کیا ہے بساط، انا مدینۃ العلم والیوں بابوہا، فرمایا لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو میرے نبی نے کتنا علم عطا کیا، آؤ نبی پاک علیہ السلام نے کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ امام حاکم مستدرک للحاکم کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر زر بن جنبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن دو آدمی کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، ان لوگ دو آدمیوں کے پاس 8 روٹیاں تھی، دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے، اتنے میں تیسرا آدمی سوالی بن کے آیا، کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو اپنے ساتھ۔ ان دونوں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، 3 بندوں نے کھانا کھایا، جب وہ بات چلنے لگا تیسرے بندے نے اپنے جیب سے 8 درہم نکال کر ان کو دے دیے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھی، کل ملا کے 8 روٹیاں بن گئی، جانے والے نے 8 درہم دے دیے۔ اب جس کے پاس 5 روٹیاں تھی اس نے یوں کیا کہ
5 درہم خود رکھ لیے اور 3 درہم اسے دے دیے جس کی 3 روٹیاں تھی. اس نے کہا مجھے تیرے فیصلے پہ میں راضی نہیں ہوں, برابر برابر تقسیم کیا جائے. اس نے کہا میری روٹیاں زیادہ تھی, میری 5 تھی تیری 3 تھی, میں نے 5 درہم رکھ لیے, تجھے 3 دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں یہ زیادتی ہے. دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں. سارا ماجرا بیان کیا گیا. جس کی 5 روٹیاں تھی آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا ہے, اس کو 3 لے دیے گئے, تیرا فیصلہ مجھے پسند آیا ہے. اب جس کو 3 درہم ملے تھے کہنے لگا نہیں امیر المومنین میں آپ کے اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں, مجھے میں مطمئن نہیں ہوں, یہ زیادتی ہے. کھانا دونوں کی طرف سے اس نے کھایا ہے. آپ نے فرمایا اس نے جو تجھے 3 دیے گئے یہ بھی اس کی مہربانی ہے, تیرا تو صرف 1 درہم بنتا ہے. اس نے کہا آج وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس 8 روٹیاں تھی, تم 3 بندے تھے. کتنے بندے؟ تم 3 بندے تھے. آپ نے فرمایا 8 روٹیوں کو 3 ٹکڑوں میں کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں. اب تم میں سے ہر ایک نے 8 کھائے. اب 8 ٹکڑے تم لوگوں نے کھائے. اب تمہاری روٹیاں تھی 3, تمہاری روٹیوں کے کتنے بڑھ گئے؟ 9 ٹکڑے, جن میں سے 8 تم نے کھا لیے, 1 ٹکڑا تمہارا بچ گیا. اب وہ جس بندے نے تم لوگوں کے ساتھ مل کے کھانا کھایا اس نے 7 ٹکڑے اس کی روٹیوں کے کھائے, 1 تیری روٹی کا کھایا. اب درہم اس نے 8 دیے, 7 درہم اس کے بنتے ہیں, تیرا 1 درہم بنتا ہے. اگر یوں حساب کیا جائے تو وہ سوال ہی کہنے لگا امیر المومنین میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں, میں راضی ہو گیا ہوں. پھر تاجدار گولا فرماتے ہیں حضرت ابن ساکر نے لکھا ہے, ترجمہ محدثین نے لکھا ہے کہ مدینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ قاضی اور فیصلے کرنے والا نہیں تھا. امام طبری علیہ رحمہ نے الریاض النظرہ فی مناقب اشرا کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف فرما کے 2 آدمی آئے, 4 رجلان یختصمان عند عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے امیر المومنین, اے عمر بن خطاب ہمارے بیچ جھگڑا پڑ گیا ہے, ایک سے بیننا, یا عمر ہمارے بیچ فیصلہ فرما دیجئے. آپ نے فرمایا علی کے پاس چلے جاؤ. فرمایا یا علی ایک سے بیننا, اے علی ان کے بیچ فیصلہ فرما دو. اب وہ جو 2 بندے تھے ان نے کہا, ایک نے کہا کہ یہ اینا علی سے بینا, علی ہمارے بیچ فیصلہ فرمائے گا. آپ کو جلال آیا, غصہ آیا. اس سے پہلے حضرت عمر نے یہ بات فرمائی تھی جن لوگوں میں علی موجود ہو, جب مسجد نبوی میں علی ہو, علی کی موجودگی میں کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا یہ علی کے فیصلے کا انکار ہے, اگر مجھے شریعت اجازت دیتی میں تلوار نکال کر تیری گردن اڑا دیتا. علی کے پاس اپنا فیصلہ کروا. ارے لوگوں, صحابہ کی آپس میں کتنی محبت, کتنا مقام تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے امیر, وقت کے خلیفۃ المسلمین, 24 لاکھ مربع میل کے حاکم, لیکن وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ علی ہم سے زیادہ علم والا ہے. تو کیا اور کیا تیرے علم کی بسا تجھ پہ نصیر, یہ سارا کرم علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. خیبر کا موقع ہے, فتح خیبر کا دن آیا, 3 دن ہو گئے, خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. میرے نبی نے فرمایا کل میں فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں, میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے, اور اللہ کا اسی کے ہاتھ میں خیبر کو فتح فرمائے گا. اب عشاء کے بعد سارے صحابہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ نہ جانے کون خوش نصیب ہوگا. ابو بکر صدیق سوچتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, شاید مجھے عطا فرما دے. حضرت عمر سوچتے ہیں کہ میں حضور کی مراد ہوں,
حضور نے مجھے مانگ کے لیا تھا رب سے، ہو سکتا ہے حضور مجھے دے۔ حضرت بلال سوچتے ہیں کہ حضور مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں مؤذن رسول ہوں، شاید یہ فتح کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ لیکن صبح نماز فجر ہوتی ہے، سارے صحابہ نے نماز پڑھی، لیکن مولا علی موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں گئے؟ یا نبی اللہ کو آشوب چشم گئے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا۔ آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ حضور آنکھیں دکھ گئی، اپنا لوح دم آنکھوں میں لگایا، فتح کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا علی یہ جھنڈا لے جاؤ، علی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، رات کو میرے رب سے دعا کی مولا علی سے میں پیار کرتا ہوں، میرے رب تو بھی علی سے پیار کر اور حکم فرما میں جھنڈے سے دوں۔ علی جبریل نے مجھے بشارت دی ہے اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، علی یہ فتح کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں، جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ مولا علی شیر کی طرح دوڑتے ہوئے گئے۔ اب فتح خیبر کا جو قلعہ تھا اس کے اوپر جو بڑا مشہور تھا مرحب اس کا نام تھا، مؤرخین لکھتے ہیں 1000 بندے کا مقابلہ وہ اکیلے میں کیا کرتا تھا۔ جب علی کو اپنی جان بڑھتے دیکھا کہنے لگا تو میں مجھ سے لڑنے آیا ہے، تو مجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہے، میں تو تیرے چیخڑے اڑا دوں گا، تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ صدا لگائی، آواز لگائی او محمد کسی اور کو بھیجو جو میرا مد مقابل ہو، اس سے تو لڑنا میری توہین ہے، کیونکہ حضرت علی کا قد تھوڑا پست قد تھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے کہا غم نہ کر، آج مجھ سے لڑ۔ اب اس نے اپنی بہادری کے شعر، اپنی بہادری کے گن گانے شروع کر دیے ہیں۔ ادھر صحابہ فرماتے ہیں حضرت علی کو نبی پاک نے گھوڑے پہ سوار کیا، اپنا وہ فتح والا جھنڈا ہاتھ میں دیا، اپنی تلوار بھی علی کو عطا فرمائی، اپنا امامہ بھی علی کو پہنایا۔ فرمایا علی جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ اب علی جاتے ہیں، وہ مرحب جو 1000 آدمیوں پہ باری تھا مولا علی کے مقابلے میں آیا۔ پہلا وار اس نے کیا، آپ نے اپنی تلوار کو ڈھال بنا کے اس کے وار کو روکا۔ جب دوسری بار اس نے وار کرنی چاہی، اس کی وار سے پہلے مولا علی نے اپنی تلوار کی ایسی ضرب لگائی، مؤرخین نے لکھا ہے کہ مرحب کے سر پہ وار ہوا، تلوار نے جسم کو چیرتے ہوئے 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ تاجدار گولا بول کے کہتے ہیں کہ مرحب دو نیم یعنی 2 ٹکڑوں میں، مرحب 2 نیم پڑا گئے سرے مقتل، اٹھنے کا نہیں اب کیونکہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور میرے نبی نے کہا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی علی سے پیار کر، پھر کیوں نہ ہم بھی کہیں گے کہ کریم رب دے کریم جانی تو سب تو پیارا علی۔ علی مل کے صدا لگایا، آخری صدا ہے کریم رب دے کریم جانی تو سب تو پیارا علی۔ علی اے بخت والے نے لوگوں جنا کا نعرہ جنا کا نعرہ علی علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے کہ میرے حضور اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے بھی یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ابو تراب کا خطاب ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا جتنا لوگ میرے نام